بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان عوامل پہ غور کر رہے تھے جن کے تحت جو ہے وہ محمد عمر اور ان کا نظام حکومت جو ہے وہ مغرب کے لیے ناقابل قبول تھا۔ بنیادی طور پہ سوویت فوجوں کی واپسی کے بعد جو ہے وہ مغرب کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اشتراکی نظام اور سوویت یونین جو ایک پیرلل سپر پاور تھا دنیا میں، وہ ختم ہو گیا، اور اب مغرب کے لیے دنیا میں اپنے ایجنڈے کا اور اپنے بالادستی کے نظام کا نفاذ جو ہے وہ بڑا آسان ان کو لگ رہا تھا۔ اسلام اور مسلمان ان کا اگلا ہدف تھے، لیکن اسلام ان کا ایک تو صرف نظریاتی ہدف تھا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی اسلامی مملکت یا اسلامی نظام حکومت قائم نہیں تھا جس میں حکمران جو ہے وہ خود ایک مثال بن رہا ہو۔ دوسرا، اسلامی ممالک جو تھے وہ اکثر ان کے تابع تھے، اور ان میں اسلامی نظام کی یا اسلامی تعلیمات کی ترویج کی کوئی خاص خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ جو ہے وہ مغرب سے متاثر ہو کے اس کے نظام کو اپنا رہے تھے، تو مغرب کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ جو محمد عمر کی حکومت قائم ہوئی، یہ جو ہے یہ ایک عملی اسلامی حکومت تھی، اور ایک حکمران جو تھا وہ خود مثال تھا لوگوں کے لیے ایک سادگی کی اور جو ہے وہ انصاف کی، جو خود بھی قانون کے تابع تھا اور جو ہے وہ جو دوسروں کو بھی قانون کے تابع رکھتا تھا، اور جس نے قلیل ترین عرصے میں معاشرے میں مثالی امن و انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا تھا۔ اب جب تک محمد عمر کی حکومت سے پہلے سوویت فوجوں کے انخلاء کے بعد افغان معاشرے میں بدترین سول وار تھی، بدترین جرائم تھے، عورتوں کے خلاف بدترین جرائم ہو رہے تھے، اس وقت تک مغرب کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو فساد والا معاشرہ اور جرائم والا معاشرہ ہے یہ ان کو فیور کرتا ہے، یہی وہ دنیا میں اس کی ترویج چاہتے تھے۔ لیکن جو ہی محمد عمر نے افغانستان میں ایک نظام قائم کیا، امن و انصاف آ گیا، تو مغرب کو پرابلم سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ محمد عمر کی حکومت جو تھی وہ سچائی، سادگی، خلوص اور نیک نیتی کے لازوال اصولوں پر مبنی تھی اور خدائی قوانین پر مبنی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد ایک مسلمان حکومت، مسلمان ملک میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوا تھا، ایک مثالی حکمران کے زیر اثر، جبکہ مغرب کی جو ترویج تھی وہ مغرب کا نظام جھوٹ، فریب، بدنیتی اور شیطانی قوانین پہ مبنی ہوتا تھا، تو یہ آپس میں ان کا تضاد تھا۔ اسی وجہ سے محمد عمر کی حکومت جو ہے وہ ان کو قطعی طور پہ قابل قبول نہیں تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ابلاغ بھی کیا، اور آخر میں یہاں پہ حملے کا حتمی منصوبہ بنایا جس کی جو ہے وہ کافی سارے عوامل آپ کے نزدیک جو ہے وہ اس وقت ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بڑے مشکوک عوامل تھے، اور ابھی تک ایک بھی ثبوت وہ نہیں دے سکے وہ 9/11 کے حملوں کا دنیا کے سامنے۔ اب محمد عمر کی شخصیت جو ہے وہ کیوں ایسی اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی، اور ان کا نظام حکومت کیوں اتنا امپورٹنٹ نظام حکومت تھا جو مغرب نے ہر صورت ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں نے شاید ان کو نہیں پہچانا، لیکن مغربی طاقتوں نے، ان کے جو ہے وہ تھنکرز نے محمد عمر کی شاید شخصیت کی شناخت کر لی۔ محمد عمر وہ تاریخی شخصیت تھی جس کی اسلامی امت کو صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے تلاش تھی اور منتظر تھے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام تھے میرے تجزیے کے مطابق۔ محمد عمر کیوں امام مہدی علیہ السلام تھے؟ آئیے اب ہم محمد عمر علیہ السلام کی شخصیت اور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ایک ہدایت یافتہ مسلمان حکمران جنہوں نے قرب قیامت میں آنا تھا اور خراسان میں اسلامی حکومت قائم کرنی تھی۔ محمد عمر ایک ہدایت یافتہ مسلمان حکمران جو قرب قیامت میں خراسان میں اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام اللہ کے رسول کے نام پر ہونا تھا، محمد عمر اللہ کے رسول کے ہم نام تھے۔ امام مہدی کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام پر ہونا تھا۔ محمد عمر کے والد کا نام غلام نبی، اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ۔ نبی کا غلام، اللہ کا غلام، ایک مسٹرک ریزیمبلنس۔
امام مہدی نے خراسان میں ظلم و جبر کے نظام کے خلاف جد و جہد کرنی تھی اور تیزی سے کامیابیاں حاصل کرنی تھیں۔ محمد عمر نے ظلم و جبر کے جو سول وار کا نظام تھا، قبائلی سرداروں کا، اس کے خلاف جد و جہد کی اور بڑی تیزی سے حیرت انگیز طور پہ کامیابیاں حاصل کیں، اور چند مہینوں میں پورے ملک پہ ان کی عملداری ہو گئی۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم عمری میں اپنی اسلامی حکومت قائم کرنی تھی۔ محمد عمر علیہ السلام نے 35 برس کی عمر میں اسلامی حکومت وہاں پہ قائم کر دی۔ امام مہدی علیہ السلام نے ظلم و جبر کے معاشرے میں امن و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ محمد عمر علیہ السلام نے اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی ہسٹورین کی کہ انہوں نے جو نظام قائم کیا تھا اس میں امن اور انصاف نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ظلم و جبر کے معاشرے میں انتہائی تیزی سے کامیابیاں حاصل کر کے امن و انصاف کا نظام قائم کر دیا۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت مختصر عرصے کے لیے 7 یا 9 سال کا ذکر ہے قائم رہنی تھی، پھر ختم ہو جانی تھی۔ محمد عمر کی جد و جہد کا آغاز 1994 میں ہوا اور 2001 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہی عرصہ بنتا ہے 7 سال کا۔ کچھ اور بھی علامات ہیں۔ محمد عمر نے جو ہے وہ ادھر خراسان میں حکومت قائم کی، علماء کے کہنے پہ امام مہدی نے حکومت قائم کرنی تھی۔ محمد عمر نے بھی علماء کے کہنے پہ حکومت قائم کی۔ ذکر ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں پہچانے جانا تھا، لیکن وہ یہاں پہ خراسان میں علماء نے ان کو شناخت کیا کہ یہ ایک اچھے حکمران ہیں۔ امام مہدی کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ خیال نہیں آیا، ان کی پہچان نہیں ہو سکی اس زمانے میں۔ پھر ایک جو ہے وہ حتمی علامت امام مہدی علیہ السلام کی اور دجال کی یہاں پہ پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ دجال نے امام مہدی پہ 40 جھنڈوں کے تحت ذکر ہے اور کہیں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے کہ 40 یا 80 جھنڈوں کے تحت امام مہدی پہ حملہ کرنا تھا دجال نے، اور دجال نے شکست کھانی تھی۔ اب یہ حتمی علامت بھی آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ مغرب کی طاقتوں نے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنا وہ غول بنایا تھا اور آپس میں ایکا کیا تھا کہ ہم نے مل کے دشمن کے خلاف جانا ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنا غول بڑا کیا اور بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین ممالک، ترقی یافتہ ترین ممالک، طاقتور ترین ممالک ایک غول بنا کے آئے اور اس غریب ملک پہ حملہ کر دیا۔ ایسے وقت میں حملہ کیا جب مغرب اپنے عروج پہ تھا، پوری دنیا اس سے ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی، سہمی ہوئی تھی۔ افغانستان کی حکومت کو اول تو بہت سارے لوگوں نے تسلیم بھی نہیں کیا تھا، اور جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی انہوں نے بھی اس کی حمایت سے ایک ہاتھ کھینچ لیے۔ سب کو جو ہے وہ ڈر تھا کہ امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے، وہ بکھرا ہوا ہے، اگر ہم بولے تو وہ ہمیں بھی تہس نہس کر دے گا۔ ان حالات میں افغانستان پہ حملہ ہوا تھا اور محمد عمر پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارے شہروں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، ہماری حکومت ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اتنا ان کا اللہ پہ توکل مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے ایک سپر پاور کو شکست دی، ہم ان کو بھی دیں گے، ہم دیہات میں چلے جائیں گے، پہاڑوں پر چلے جائیں گے، ہم ان کو شکست دیں گے۔ ایک ایک بات ان کی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ایک چیونٹی میں اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پہ ان کا توکل تھا۔ ان کی حکومت ختم کی گئی 2001 میں، ان کے شہروں پہ قبضہ کر لیا گیا افغانستان پہ۔ شروع میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے بلند بانگ دعوے کیے، مغربی طاقتوں نے ابتدائی کامیابیوں کے بعد وہ نعرے لگاتے آئے تھے کہ دس ول بی وار آف اسکوپ اینڈ اسکیل ورلڈ ہیز نیور سین بیفور۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے بدترین قتل عام کیا، بدترین جنگی جرائم کیے، بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو اپنی شکست نظر آنی شروع ہو گئی۔ اپنے تمام جدید ترین اسلحے اور دولت کے باوجود وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ شکست خوردہ بنتے گئے، اور محمد عمر اور ان کے سپاہیوں سے امن کی بھیک مانگ کے اور بھیک خرید کے یہاں پہ رہے وہ کافی عرصے تک، لیکن اپنی شکست دنیا کو بتانا نہیں تھے چاہ رہے اور ماننا نہیں تھے چاہ رہے۔ ان کی شکست محمد عمر علیہ السلام کی زندگی میں ہی عیاں ہو چکی تھی۔
محمد عمر علیہ السلام کے سپاہیوں کے آگے یہ بے بس ہو گئے۔ یہ اپنے جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم کے باوجود محمد عمر کو افغانستان کی سرزمین پہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے، حالانکہ وہ اسی سرزمین میں ان کے بیس کے قریب ہی رہے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص مدد ہوتی ہے جو اپنے خاص بندوں کو دشمنوں کے نرغے سے بچاتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے آخری رسول بھی مدینہ ہجرت کے وقت دشمنوں کے نرغے سے اللہ کے کرم سے بچتے ہوئے نظر آئے، اور یہاں پر بھی محمد عمر آپ کو اللہ کی خاص رحمت کے وجہ سے دشمنوں کے نرغے سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا 23 اپریل 2013 کو، اس دن قدرتی آفات کے سلسلے میں مغربی فوجوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ محمد عمر کی شریف شخصیت ایک معجزاتی اور کرشمہ ساز شخصیت تھی، جن کو اللہ کی خاص رحمت کی مدد حاصل تھی، اور انہوں نے جو اچیومنٹس حاصل کیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہ جنگ ان کی وفات کے بعد ان کے سپاہیوں نے جاری رکھی، اور 2021 میں اس کا جو شرمناک اور ذلت آمیز شکست پہ انجام ہوا مغرب کے لیے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس جنگ کا جو ہے وہ اختتام اس سے تھوڑا سا مبہم بھی ہو سکتا تھا، شکست جو ہے وہ تھوڑی سی کم ذلت آمیز بھی ہو سکتی تھی، کم جو ہے وہ دھماکہ خیز بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ سب چونکہ قیامت کی علامات میں لکھا ہوا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں دجال کی شکست ہوگی، تو یہ قدرت کو واضح کر کے دکھانا مقصود تھا، جو پوری طرح واضح ہو کے پوری دنیا میں دیکھی گئی یہ ذلت آمیز شکست۔ مغرب اپنی تمام طاقت کے باوجود یہاں پہ شکست سے دوچار ہوا، اور ایک ذلت آمیز شکست کے بعد یہاں سے نکلا، جس کو ساری دنیا نے دیکھا۔ راکتوں کی تاریکی میں یہاں سے نکلے، اپنا کچھ سامان یہاں پہ خود تباہ کیا، اپنے ٹھکانے خود تباہ کیے، کچھ واپس لے کے گئے۔ یہاں پہ آپ کو سورہ حشر کی اول آیات پوری طرح منطبق نظر آتی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی مدینہ میں شکست کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے دیکھنے والو عبرت پکڑو۔ تو یہ ایک بڑا عبرت کا مقام تھا۔ یہ قیامت کی حتمی علامات اور حتمی نشانیاں اس زمانے میں دنیا میں ظاہر ہو رہی تھیں، لیکن شاید ہم ان کی شناخت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اب جہاں پہ یہ افغانستان کی جنگ کی لڑی پوری ہوئی، یہ ایک طویل جنگ تھی، لیکن اس جنگ کے ساتھ ہی ابتدا میں ہی جو علامات بتائی گئی تھیں دجال اور امام مہدی کی جنگ کی، کہ یہ جنگ جو ہے وہ خراسان سے مڈل ایسٹ میں پھیلے گی، یہ فوراً آپ کو مڈل ایسٹ میں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، اور ساری علامات جو بتائی گئی ہیں بالکل اسی طریقے سے پوری ہوتی نظر آئیں گی، وہی عوامل ہوتے نظر آئیں گے، لیکن صرف شناخت میں جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکے اس کی۔ اگلی نشست میں ہم جو ہے وہ اس جنگ کا پھیلاؤ اور باقی علامات کی شناخت کی طرف جائیں گے۔